آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے پیسے بچانے کے کچھ طریقے ہیں، سیونگ کرنے کے طریقے۔ پیسے بچانے کا سب سے اچھا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس پیسے کو بچا کر کہیں انویسٹ کریں تاکہ وہ آپ کا پیسہ آپ کے لیے مزید پیسہ اکٹھا کر کے لائے۔ لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ پیسے بچا کر اسے بینک میں ہی جمع کرواتے ہیں۔ پیسے بچانے اور کنجوسی میں فرق ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے علاقے میں کچھ ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہیں بھی گھومنے نہیں جاتے اور نہ ہی اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور نہ کھاتے پیتے ہیں۔ ایسے لوگ کنجوس ہوتے ہیں، یہ ساری زندگی اپنے کمائے ہوئے پیسے کو انجوائے نہیں کر پاتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم پیسے بچانے کے طریقے ڈسکس کریں گے، کنجوسی کرنے کے نہیں۔ یہ طریقے آپ کو قابل عمل نہ لگیں، اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بچت کرنے کا ایک جاپانی طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ یہ طریقہ 1904 میں جاپان کی ایک خاتون جرنلسٹ نے بنایا تھا، جو اب بھی جاپان میں بہت مقبول ہے۔ یہ طریقہ آپ کے لیے بھی اتنا ہی فائدہ مند ہوگا جتنا یہ جاپانی لوگوں کے کام آتا ہے۔ تو پیسہ بچانے کا جو سب سے پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ضرورت کی چیزیں خریدیں۔ اکثر جب ہم بڑے بڑے شاپنگ مال میں جاتے ہیں یا آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو ہم ایسی چیزیں بھی خرید لیتے ہیں جو ہمیں ڈسپلے کی وجہ سے یا ڈسکاؤنٹ آفر کی وجہ سے اچھی لگنے لگتی ہیں، جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔ بعد میں وہ چیزیں استعمال کرنے کا موقع کم ہی ملتا ہے یا وہ ہمارے یوز میں نہیں ہوتی۔ اس لیے شاپنگ پر جانے سے پہلے ہمیشہ پلاننگ کریں، لسٹ بنائیں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں خریدنی ہیں، پھر وہی چیزیں خریدیں جو لسٹ میں لکھی ہوں۔ اکثر جب ہم بازار جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک مہنگی چیز پر بہت اچھی ڈسکاؤنٹ لگی ہوئی ہے، ہم وہ چیز خرید لیتے ہیں کہ ہم نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے کہ اس چیز کی ہمیں خاص ضرورت نہیں ہوتی، اور غیر چیزوں کو خریدنا عقل مندی نہیں بلکہ پیسے کو ضائع کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی خواہشوں کے پیچھے مت بھاگیں، یا آپ اپنی ہر خواہش پورا کرنے کا طریقہ کریں یا روز وہی کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے، تو آپ کبھی بھی پیسے نہیں بچا پائیں گے۔ اگر آپ خواہشوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے تو یہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، نہیں رکے گا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اور آپ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو رہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اپنی خواہشات کو بالکل ہی مار دیں، ایسا کر کے بھی آپ ترستے ہی رہیں گے اور اپنی زندگی کو کبھی انجوائے نہیں کر پائیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ میانہ روی اختیار کریں۔ اگر آپ کا باہر سے کھانا کھانے کو دل کرتا ہے تو روز آؤٹنگ کے بجائے ہفتے میں ایک ہی دن کو مقرر کر لیں۔ آپ ہر ہفتے شاپنگ کے شوقین ہیں تو کوشش کریں مہینے میں ایک دفعہ ہی شاپنگ پر جائیں۔ دوستو، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے پیسے کو انویسٹ کریں۔ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو اپنے پیسے کو سیونگ کرنے کی بجائے کوشش کریں کہ اسے انویسٹ کرتے رہیں، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پیسے کی قیمت گرتی جاتی ہے، چیزوں کی قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ آج سے 5 سال پہلے 5 لاکھ میں گاڑی آ جاتی تھی تو آج وہ گاڑی 10 لاکھ میں بھی نہیں آتی۔ اس لیے اگر آپ پیسے جمع کرنے کی بجائے آپ کے پاس پیسے اضافی ہو گئے ہیں تو کچھ ایسی چیز خرید لیں جس کی قیمت وقت کے ساتھ بڑھتی جائے، جیسے سونا، زمین کا کوئی ٹکڑا وغیرہ۔ دوستو، چوتھا طریقہ ہے کہ دکھاوا کرنے والے دوستوں سے ہمیشہ دور رہیں۔ ہم جس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کا ہم پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہم بھی ان کی طرح بن جاتے ہیں یا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسے دوست بنا رکھے ہیں جو شو آف کرتے ہیں، مہنگی چیزیں خرید کر دوسروں کو امپریس کرتے ہیں، آپ کبھی بھی پیسے کو سمجھداری سے خرچ نہیں کر پائیں گے۔ ایسے دوست آپ کو بھی فضول خرچی اور مہنگی چیزیں خریدنے پر اکسائیں گے اور آپ کے بجٹ کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ اگر آپ نہیں خریدتے تو آپ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے۔ اگر آپ 4 پیسے بچانا چاہتے ہیں تو ایسے دوست بنائیں جو چیزوں کو نہیں بلکہ انسانوں کو ویلیو دیتے ہیں اور اپنے پیسے کو سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر ایک جاپانی خاتون جرنلسٹ کا بنایا ہوا طریقہ ہے
जिसे उसने कीबो का नाम दिया था। 1904 में अपने आर्टिकल में शाया किया था। इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए जापानी लोग अपनी सैलरी का तकरीबन 15 से 30% हिस्सा बचा लेते हैं। इस तरीके में जापानी लोग अपने सारे खर्चात को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले हिस्से को वो सर्वाइवल का नाम देते हैं, जिसमें बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें जैसे खुराक, मेडिकल, दूसरी ऐसी चीज़ें जो ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं वो ख़रीदी जाती हैं। और दूसरी कैटेगरी का नाम ऑप्शनल रखा जाता है, जिसमें वो चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी तो नहीं, लेकिन उन चीज़ों को हम एंजॉय ज़रूर करते हैं, जैसे शॉपिंग करना, बाहर से खाना खाना। तीसरी कैटेगरी में कल्चर्स को शामिल किया जाता है, जैसे मौसीकी सुनना, किताबें पढ़ना, सैर और तफरीह पर खर्च करना। चौथे हिस्से को एक्स्ट्रा का नाम दिया जाता है, जैसे चीज़ों की मेंटेनेंस करना, चीज़ों की मरम्मत करना और दोस्तों को तोहफे तहफ़ देना। जापानी लोग शुरू ही से अपनी हर सैलरी के लिए अपनी हर कैटेगरी के लिए पैसे अलग कर लेते हैं। वो 4 लिफाफे लेते हैं और हर कैटेगरी की रकम उस लिफाफे में डाल देते हैं। सारा महीना उस कैटेगरी के अखराजात को उसी लिफाफे में से पूरा करते हैं। यहाँ पर वो हमेशा 2 बातों को अपने सामने रखते हैं। एक तो ये कि उन्होंने कितनी बचत करनी है, फिर ये कि वो कौन सी कैटेगरी में से ज़्यादा बचत कर सकते हैं। जितनी कैटेगरी में से वो टारगेट सिलेक्ट करते हैं, उतने ही पैसे वो शुरू में निकाल कर बैंक में रख लेते हैं। बचत के साथ साथ इस तरीके का एक और अहम फ़ायदा ये है कि जापानी लोगों को हमेशा इस बात का इल्म रहता है कि उनके पैसे कहाँ खर्च होते हैं। और ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ नया सीखो, कुछ नया सोचो, नया करो, लर्न करो।